وہ کہتا ہے نہ میں نے ڈیل کرنا ہے نہ میں نے ملک چھوڑنا ہے اور مجھے سارے پاکستان کی جیلیں پھرا لیں. میں نے عوام کو آزادی دلا کے رہنا ہے, عوام کو ان کا حقوق دلا کے رہنا ہے. میں ان حرکتوں سے نہ ڈرنے والا ہوں نہ دبنے والا ہوں. خان کی طاقت کو تو دیکھیں کہ خان کا الیکشن کمیشن بھی چل کے جیل جا رہا ہے. ان کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے نا, ان کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ہوا ہے. کون کرے گا؟ عوام کرے گی. مجھے کیوں نکالا, اب یہ کہیں گے مجھے کیوں بلایا. کیا آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب اتنے کچے کھلاڑی ہیں کہ وہ اس معاملے پہ واپس آ جائے پاکستان؟ کوئی آج سروے کرا کے دیکھ لیں, آپ کو 80 سے 90% جو ہے وہ خان کا ووٹر ملے گا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون. میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر. میرے ساتھ NA 122 پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اور لائر بھی ہیں, کسی طرف کے محتاج نہیں, لطیف خوش صاحب موجود ہیں, جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی الیکشنز کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ کے سامنے. سر پہلے تو اب یہ بتائیں کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا جو کیس تھا وہ بھی آپ ہی دیکھ رہے تھے, پٹیشن بھی آپ نے ہی واپس لی, اب حلقے میں بھی جا رہے ہیں کمپین کرنے کے لیے, کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں ہماری تو ماشاءاللہ یہ سال بھر سے خود ہی کیمپین کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ساری اپوزیشن جو ہے, PDM ہے, جتنی جماعتیں ہیں ساری, وہ عمران خان کے گرد ہی ساری سیاست گھوم رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ نیگیٹو جو ہوتا ہے نا پروپیگنڈا, یہ بھی انسان کو جو ہے الٹا آپ کو سیاست میں ہمیشہ یہ سود مندی رہتا ہے. یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اشتعال دلانے کے مترادف ہوتا ہے. غم و غصہ آپ کے خلاف, نفرت آپ کے خلاف. اور خان کا جو ہے گراف ماشاءاللہ وہ کوئی آج سروے کرا کے دیکھ لیں, آپ کو 80 سے 90% جو ہے وہ خان کا ووٹر ملے گا. سر سرویز پہ اگر ہم دیکھیں تو 80-90% خان کا ووٹر ملے گا. اگر خان صاحب کی کل جو کمرہ عدالت میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اسے بڑے وہ پر امید نظر آ رہے ہیں, لیکن جو معاملہ چل رہے ہیں, خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو بنایا جائے گا, استحکام پاکستان میں آزاد امیدوار چلے جائیں گے, تو جب یہ سارا کچھ ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف کا پھر وہی لائحہ عمل ہوگا کہ الیکشن کا رزلٹ نہ ماننا اور پھر دھرنے جلسے وغیرہ. یہ ذل سبحانی, یہ جو ان کا ہے نا خواب کے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم ان کو بنا دیں گے, بیساکھیوں پہ چڑھ کے آ جائیں گے, ایسا ہونا نہیں ہے. اور میں آپ کو ہوگا ہی نہیں, بالکل نہیں ہوگا. اور یہ جاتے ہوئے پھر کہیں گے مجھے کیوں بلایا تھا. اچھا, ابھی تو جب انہیں نکالا گیا پچھلی دفعہ تو انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا, اب یہ کہیں گے مجھے کیوں بلایا. کیا آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب اتنے کچے کھلاڑی ہیں کہ وہ اس معاملے پہ واپس آ جائے پاکستان؟ دیکھیں کچے ہیں یا پکے ہیں, ایک چیز میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے نا, ان کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ہوا ہے. کیونکہ آپ اگر ساری تاریخ دیکھ لیں محترم نواز شریف صاحب کی, تو یہ جب بھی آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے آ کے اپنے تعلقات بھی خراب کیے ہیں, ان کو جو ہے زیر نگین بھی کیا ہے, ان کے خلاف کوشش کی ہے کہ ان کو نکالنے کی یا جو بھی کرنے کی. تو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ مستقل مزاجی سے چل نہیں سکتے ہیں, اور جب یہ ان کو ضرورت پڑتی ہے یہ پاؤں پہ پڑ جاتے ہیں, اور جب ان کا وہ نکل جاتا ہے تو پھر ان کا ہاتھ آپ کی گردن پہ آ جاتا ہے. تو یہ بدلے نہیں ہیں, نہ بدل سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ان کو جو ہے نہ تو کچھ ملنے والا ہے, اور اگر یہ غلط فہمی میں ہے تو پھر یہ ان کی غلط فہمی عنقریب دور ہو جائے گی جب یہ جاتے ہوئے یہی پکارتے جائیں گے مجھے بلایا کیوں تھا. جس طرح کے سیٹ اپ کی بات کی جا رہی ہے اس طرح کے سیٹ اپ میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف اتنے ہوں گے کہ جا کے گلے کو ہار ڈالیں, کیا پاؤں پہ ہی پڑیں گے؟ اور دوسری جو بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہونے کے حوالہ ہے, کون کرے گا؟ عوام کرے گی. عوام تو کر ہی رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام یہ ان کے امیدوار جو ہے یہ اپنے حلقوں میں الیکشن کیمپین میں نہیں جا سکتے ہیں, جو درگت عوام بناتی ہے. دیکھیں کوئی پوچھے ان سے, اب 22 مہینے 21 مہینے ہو چلے, اس 21 میں کیونکہ یہ جو چیئر ٹیکر یا کیئر ٹیکر جو بھی انہیں کہہ لیں, یہ تسلسل ہے محترم PDM کی حکومت کا, یہ تسلسل ہے.
انہی کے حکم سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اور پالیسیز دیکھ لیں, ایک ہی پارٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور عمران بیشنگ شروع کی جا رہی ہے. قاعدے نمبر 804 کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ ریفرنس پہ ریفرنس کیے جا رہے ہیں. یہ جو آپ کل کی بات کر رہے ہیں, میں خان کے ساتھ تھا اس وقت جیل میں بھی, اور جیل میں یعنی خان کی طاقت کو تو دیکھیں کہ خان کا الیکشن کمیشن بھی چل کے جیل جا رہا ہے. یہ کیسی کوئی جملہ کوئی بات کی امام کے لیے خان صاحب نے کل؟ صحیح نا ذرا, ایک الیکشن کمیشن چل کے جیل جا رہا ہے, ایک عدالت آتی ہے وہ چل کے جیل آتی ہے, وہ چلی جاتی ہے کارروائی کر کے, دوسری عدالت جیل آتی ہے. پھر وہ یعنی سائفر والا آ جاتا ہے, آفیشیل سیکریسی ایکٹ کا ڈیزگنیٹڈ جج آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آ جاتا ہے, کیا نام ہے اس کا, نیب کا جج آ جاتا ہے, محمد بشیر صاحب جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج صاحب, وہاں عدالت آ جاتی ہے. پھر وہ جو انہوں نے عدت والا جج ایک مقرر کیا کیس, جو جعلی کیس, ایک عجیب بھیانک قسم کا بدنما کیس بنایا, وہ جج صاحب تشریف لے آتے ہیں. تو خان کی طاقت تو یہ ہے کہ خان چل کے جیلوں میں نہیں جا رہا ہے, عدالتیں چل کے جیل میں آ رہی ہیں اس کی, اور وہ بھی اس کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خان کی یہ مرد آن ہے. یقین کریں کہ کوئی بھی عام آدمی ہو نا تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک یار عدالتیں ہی عدالتیں چل رہی ہیں. ہم وکیل ہیں, ہم صبح سے شام تک جو ہے وہ ایک قسم کا تھک جاتے ہیں, لیکن وہ اس طرح سے ایتھلیٹک ہے, وہ کہتا ہے نہ میں نے ڈیل کرنا ہے, نہ میں نے ملک چھوڑنا ہے, اور مجھے سارے پاکستان کی جیلیں پھرا لیں, میں نے عوام کو آزادی دلا کے رہنا ہے, عوام کو ان کا حقوق دلا کے رہنا ہے. میں ان حرکتوں سے نہ ڈرنے والا ہوں نہ دبنے والا ہوں. اور ایک اور جو بات انہوں نے کی, اس نے کہا کہ مجھے الحمدللہ اب جو جس طرح سے قرآن کریم کو میں پڑھ کے رہا ہوں, اور یہ یعنی 5-6 مہینے ہو گئے جیل میں, تو جتنا میں اس وقت 1000 گنا روحانی طور پر مضبوط ہوا ہوں, 1000 گنا میں جسمانی طور پر مضبوط ہوا ہوں, اور 1000 گنا دماغی طور پر مضبوط ہوا ہوں. تو ان کے اعصاب جو ہے وہ ان چیزوں سے ماورا اور مبرہ ہو گئے ہیں. اللہ عوام کے لیے پیغام دیا انہوں نے؟ دیکھیں, وہ عوام کو کہتے ہیں کہ آپ بالکل جو ہے ڈٹے رہیں, اور آپ جو ہے پرعزم رہیں, آپ اپنا جذبے کو جو ہے جوان رکھیں, اور آپ 8 فروری کو آپ نکلیں, گھروں سے نکلیں, اور جا کر آپ ووٹ ڈالیں جو پی ٹی آئی کے امیدواران ہیں, اور اپنے مقدر کو سنواریں. دھرتی ماں کو ان چوروں, لٹیروں, ڈاکوؤں سے جو ہے آپ مخلصی دلوائیں. آپ کے مقابلے خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, کلیم کرتے ہیں کہ ہم لوہے کے چنے ہیں. کیا لوہے کے چنے چبا لیں گے اس بار آپ؟ یار لوہے کے چنے کو جب عدالتوں میں ہم نے دیکھا ہے, جس طرح سے گڑ گڑا کے ان کی ضمانت کروائی گئی ہے, جس طرح سے ابھی بھی وہ جو ہے مقدمات بھگت رہے ہیں, ماشاء اللہ, میں اچھا نہیں لگے گا کہ میں اپنے مخالف کے, کیونکہ ہماری روایات میں نہیں ہے, ہم اپنے مخالف جو ہوگا اس کی عزت کرتے ہیں. سو میں نہ ہی کہوں تو ان کے بارے میں بہتر ہے. بہر کیف حق ہے ہر ایک کا, لیکن میں نے جو دیکھا ہے, جو نفرت اس وقت ان لوگوں کے خلاف ہے جو ان 18-20 مہینوں میں جس نے عوام کا اتنا استحصال کیا ہے کہ 10 کروڑ لوگ غربت کی دہلیز سے نیچے چلے گئے, 3 نسلیں جنہوں نے اس ملک کی گروی رکھ دی ہیں. آج کا ہر بچہ 3 لاکھ روپے جو ہے مقروض پیدا ہو رہا ہے. آج پاکستان کا برین ڈرین اتنا ہو رہا ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہے, کہیں متلاشی ہے وہ ملازمتوں کا, حتیٰ کہ وہ بیچارے جب تلاش روزگار کے لیے کسی ایجنٹ کے ہتھے چڑھتے ہیں تو وہ ان کو جو کشتیوں میں بیچتے ہیں ڈوب جاتی ہیں اور جان سے بیچارے چلے جاتے ہیں. وہ ان کو اتنی بد دعائیں دے رہے ہیں. تو ماشاءاللہ جن کا نام لیا آپ نے, وہ اس کابینہ کے بہت ہی